فضیلۃ الشیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھوں گا، اسی کی روشنی میں ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ صحابی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ الدلائل فی غریب الحدیث میں موجود ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد شہدت فی دار ابن جدعان حلفا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم ابن جدعان کے گھر میں اکٹھا ہوئے اور ایک معاہدہ کیا۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، جب آپ سن 20 سال کے تھے۔ اس وقت بہت زیادہ ظلم عام ہو چکا تھا، تو زمانے جاہلیت کے بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، ایک عہد لیا جو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری دور میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آخری دور اس لیے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر حدیث کے راوی ہیں، اور نبی کی وفات کے وقت ان کی عمر کم تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے ایک عہد لیا تھا ابن جدعان کے گھر میں، اور کہا کہ آج بھی لو دعیت الیہ فی الاسلام، اگر اسلام عام ہونے کے بعد آج بھی لوگ مجھے اس کی طرف بلائیں لعجبت، تو میں اسے قبول کروں گا۔ عہد کیا ہوا تھا؟ تحالفوا علی ان ترد الفضول الی اہلہا۔ عہد اس بات پر ہوا تھا کہ ہم ان لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں گے جن کے حقوق چھین لیے گئے، وَأَلَّا يَعُزَّ ظَالِمٌ عَلَى مظلوم، اور عہد اس بات پر ہوا تھا کہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم نہیں ڈھا پائے گا۔ اس حدیث کے حوالے سے ایک دو بات دیکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میرے بھائیوں، ہمیں کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زمانے جاہلیت کا زمانہ آپ جانتے ہیں کیسا تھا، بد اخلاقی عام تھی، شراب نوشی، ہر طرح کی برائی تھی۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی جب یہ کوشش کی گئی کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے، مظلوموں کی مدد کی جائے، تو کسی نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کیا۔ کتنا بگڑا ہوا معاشرہ ہے، ایسے ماحول میں ہم کیسے اسی کوشش کر سکتے ہیں، ظلم کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اس کمیٹی میں شرکت فرمائی اور کہا کہ ہم سب مل کر ظلم کے خلاف کام کریں گے، اور یہ نہیں کہا کہ سب بگڑے ہوئے ہیں اس لیے اب ہماری کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ تو ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عہد کے حوالے سے کہا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ فما احب ان یکون لی حمر النعم انی انکثہ، کہ اس عہد کے بدلے میں اگر مجھے سرخ اونٹوں سے مالا مال کر دیا جائے اور کہا جائے اس معاہدے سے نکل جاؤ، تو میں نکلنا پسند نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ یہ دیا ہے کہ جب ظالموں کے خلاف کوئی آواز اٹھے، کوئی تحریک چلے، کوئی کمیٹی بنے، تو یہ کمیٹی اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ طاقت کے بلبوتے سے توڑا نہیں جا سکتا۔ تو ایک دوسرا وار کیا جائے گا پیسوں کا، دولت کا، مال کا، عہدے کا۔ تو آپ نے اشارہ دیا کہ اگر ظلم کے خلاف ہم اکٹھا ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، تو ایک طاقت بن جائیں گے، لیکن اس کے بعد خطرہ کیا ہے کہ کوئی خریدنے نہ پائے۔ تو آپ نے کہا فما احب ان لی حمر النعم انی انکثہ، تو اگر مجھے کوئی سرخ اونٹوں سے لاد دے، سرخ اونٹ اس وقت کی بہت بڑی دولت تھی، تو بھی میں اس عہد کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ تو یہ دوسرا سبق ہمارے لیے ہے کہ جب ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، یکجٹ ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو کوئی ہمیں خرید نہ پائے، ہم بکنے نہ پائے، لالچ میں نہ جائیں۔ ایک تیسری بات یہ اس حدیث کے حوالے سے کہ ہم کبھی اس بات کو لے کر مایوس نہ ہوں کہ کوئی دوسرے مذہب کا ہے، غیر مسلم ہے، وہ ظلم کے خلاف ہماری مدد نہیں کر سکتا، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ زمانے جاہلیت میں الگ الگ قبیلے کے لوگ تھے، الگ الگ خیالات کے لوگ تھے، لیکن سب نے مل کے ایک کمیٹی بنائی، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر مذہب اور ہر قوم، ہر سماج کے لوگوں کے ساتھ مل کر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ غیر مسلموں نے آپ کی بہت بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مقدس، سب سے بڑا واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو اس میں جو مرکزی کردار تھا مدینہ تک پہنچانے کا، کہ کون شخص ہوگا جو اللہ کے نبی کو غار ثور سے لے کر مدینہ تک پہنچائے گا، تو اس کے لیے جس شخص کو ہائر کیا گیا تھا وہ ابن اریقط تھا، اور وہ غیر مسلم تھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْش، وہ قریش غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس شخص کو سواریاں دی گئی، صحیح بخاری کے الفاظ ہے 3 دن پہلے، اور کہا گیا کہ 3 دن غار ثور، 3 دن بعد وہاں پہ ملو اور ہمیں مدینہ پہنچاؤ۔ آپ جب غار ثور میں چلے گئے، ایک شور ہو گیا،
غیر مسلموں نے اعلان نکال دیا کہ جو لے آئے نبی کو ہم مالا مال کر دیں گے. یہ شخص چاہتا تو غداری کر جاتا, لیکن اس نے غداری نہیں کیا, کسی کو نہیں پتہ, نبی کا پتہ بتایا, 3 دن کے بعد گیا سواری لے کر اور مدینہ تک صحیح سلامت پہنچا کے واپس آیا. تو ہم مایوس نہ ہوں, بہت سے لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف امن کے لیے ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. اور وقت زیادہ نہیں لوں گا, ایک آخری بات کہوں گا کہ ایسے ماحول میں ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ظلم وقوع پذیر ہو جائے اس کے بعد کھڑے ہوں, بلکہ ظلم ہونے سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ظلم نہ ہونے پائے. اللہ کے نبی نے کہا انصر اخاک ظالما و مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے مظلوم ہو چاہے ظالم ہو. صحابہ کرام نے پوچھا مظلوم سمجھ میں آتا ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو کہا کہ اس کا ہاتھ روک لو, وہ ظلم نہ کرنے پائے. تو ہم کوشش کریں کہ ظلم ہونے سے پہلے ظلم روکے, ورنہ ہوگا یہ کہ اگر ظلم واقع ہو گیا اور کہیں اللہ کی پکڑ آ گئی تو کوئی نہیں بچے گا. آج بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم سیو ہیں, ہمارے انتظامات ہیں, ہم بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر ظالموں کو اللہ نے پکڑنا شروع کیا تو تماشائی بھی نہیں بچنے پائیں گے. ایک آخری حدیث کہہ کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے, خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں کہا, مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, ان الناس اذا رأوا الظالم, کہ لوگ اگر ظالم کو دیکھے ظلم کرتے ہوئے, فلم یاخذوا علی یدیہ, اور اس کے ہاتھوں کو نہیں پکڑا, ظلم سے اس کو نہیں روکا, اوشک اللہ ان یعمہم بعقاب منہ, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو عذاب نازل کرے وہ سب پر نازل کر دے, تماشائیوں پر بھی نازل کر دے, جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم محفوظ ہیں, ہمارا پورا بندوبست ہے, ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اس خوش فہمی میں کبھی نہ رہیں. آپ یہ سوچیں کہ ہم سیکور ہیں, ہم محفوظ ہیں, جو ہوگا دوسروں کا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا. آپ ایسا سوچیں گے تو میرے بھائیوں, اللہ کا کہیں عذاب آیا تو ہم بھی نہیں بچ پائیں گے. تو اللہ کے رسول کی اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ظالم کے خلاف سب کو کھڑے ہونا چاہیے, چاہے کوئی اس کا شکار ہو, چاہے کوئی محفوظ ہو, سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ اگر اس کا زہر پھیلے گا تو کوئی نہیں بچنے پائے گا. یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول کی احادیث, آپ کی سیرت کی روشنی میں ہر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.